نا علی کے منکر کئی لبادوں میں ڈھل رہے ہیں، بغض حیدر کی آگ ایسی کہ کئی منافق ہی جل رہے ہیں، علی کا کھا کے علی کو پھونکے یہ تیری فطرت ہے، ورنہ ملا تیرے جیسے ہزاروں کتے علی کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں۔ علی اور ولی اللہ نہیں چھوڑ سکتے، عزادار یہ شبیر نہیں چھوڑ سکتے، سید کی عزت پہ سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ تو جو ہے پریشان تو علی و ولی اللہ پہ کوئی سمجھو، ولایت علی پہ کوئی کمپرومائز نہیں۔ شیطان نے اللہ سے کہا تھا کہ تو نکار رہا ہے، میں نکر رہا ہوں، اب میرا بھی وعدہ ہے میں صراط مستقیم پہ رکوں گا، دنیا کو ہٹاؤں گا، لوگوں کو صراط مستقیم کے قریب نہیں آنے دوں گا۔ قبلہ آپ تائید فرمائیں گے، آپ تائید فرمائیں گے تو میں جملے کہہ سکتا ہوں، میں لوگوں کو صراط مستقیم سے ہٹاؤں گا۔ آؤ اسلام آباد میں کہیں بیٹھ جاتے ہیں، پہلے یہ طے کرو یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ جس سے شیطان ہٹا رہا ہے، شیعہ کتابیں چاہو گے تو ممبر پہ ڈھیر لگانے کے لیے تیار ہے، کتنے خطبوں میں رباط سے علی کہہ گیا ہے کہ میں ہی علی صراط مستقیم ہو، حتیٰ کہ اہل سنت کو لکھے کنز العمال کے صفحہ نمبر 258 پہ ملا علی متقی جیسا بندہ بھی لکھ گیا ہے کہ مدینے کی مسجد میں کائنات کا نبی خطبہ دے رہا تھا، ایک صحابی اٹھا، یا رسول اللہ ما ھذا صراط مستقیم، نبی نے چہرہ پھیرا، صحابی پھر اٹھ گیا، یا رسول اللہ ما ھذا صراط مستقیم، نبی نے رخ بدلا، تیسری دفعہ وہ صحابی اٹھنے لگا، یہ مسجد کے دروازے پہ ابو طالب کا بیٹا علی آ گیا، رسول نے اپنے سوال کو دوبارہ دوہرا، اس نے کہا یا رسول اللہ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ رسول نے اپنی دائیں ہاتھ کی انگوٹھ شہادت کو 3 مرتبہ علی کی طرف کہا، ھذا علی صراط مستقیم، ھذا علی صراط مستقیم، ھذا علی صراط مستقیم۔ ابلیس نے کہا تھا میں بندوں کو صراط مستقیم سے ہٹاؤں گا، ہمیں ابلیس کے پروگرام کا پتہ چل گیا، یہ بندوں کو لا الہ سے نہیں روکتا، علی ولی اللہ سے روکتا۔ مسلح بچھا کے نماز شروع کرتا ہے، ابلیس قریب کھڑا ہو کے سننا شروع کر دیتا ہے، یہ پڑھتا رہتا ہے وہ سنتا رہتا ہے، یہ پڑھتا رہتا ہے وہ سنتا رہتا ہے، یہ مسلح بند کرتا ہے، ابلیس کہکا لگا کے چلا جاتا ہے، ابلیس کہتا ہے خدا تجھ پہ لعنت کرے، اگر تیری قبول ہونی ہوتی تو میری بھی ہو جاتی، کیونکہ میں بھی حجت کا منکر، تو بھی حجت کا منکر۔ علی کے بغیر کوئی خدا نہیں، حسین کے بغیر کوئی خدا نہیں، علی ولی اللہ ہمارا دین، عزادار یہ حسین رسم نہیں، رواج نہیں۔ اسی بادشاہ امام حسن علیہ السلام کی عزت کے لیے 2 جملے کہنا چاہوں گا، اجازت ہے۔ جس بادشاہ نے حکومت سامنے ٹھوکر ماری، اٹھاؤ یہ تخت، میرے بابے کی عزت کا صدقہ ہے، کوئی بھی ممبر میں بیٹھ کے میرے بابے علی کو نہیں بھونکے گا، پھر اٹھاؤ یہ تخت، یہ تاج، میرے بابے کی عزت کا صدقہ ہے۔ زمانہ کہتا ہے کہ معذلہ ثم معذلہ، شاید امام حسن کو لڑنا نہیں آتا تھا، حسن کی جگہ حسین بھی ہوتے تو یہی کرتے، جو امام حسن اور امام حسین کی جگہ امام حسن بھی ہوتے تو وہی کرتے جو امام حسین۔ جی حسن نے سلو کی، حسن نے سلو نہیں کی، حسن سے سلو کی گئی۔ اہل زبان تشریف بالکل ایسے ہی جیسے حسین نے جنگ نہیں کی، حسین سے جنگ کی، اور میرے بادشاہ نے جو شرائط لکھوائی تھی وہ شرائط علی کی تلوار جیسا کام کر رہی تھی۔ حسن کا شرط مانے کہ آج کے بعد قرآن و سنت پہ عمل کرے گا، حکومت لینے والوں کو جلدی تھی، انہوں نے جلدی سے دستخط کر دیے، یہ نہ دیکھا حسن کتنی بڑی جنگ جیت کے چلے گئے۔ حسن کا تو مان تو قرآن پہ بھی عمل کرے گا، سنت پہ بھی عمل کرے گا، اس نے دستخط کر دی اور تاریخ میں لکھوا دیا، اس کا مطلب ہے اس سے پہلے نہ عمل قرآن پہ تھا نہ ہی سنت۔ کاغذ قلم خود لے کے امام حسن کی دہلیز پہ آئے، حسن شرط لکھوا ہم مانتے ہیں۔ کاغذ قلم کا آنا تھا، حسن نے نانے کی قبر کی طرف منہ کیا، فرمایا نانا جنگ تو جیت گیا حسن، یہ وہی نہیں جن سے تو نے مانگا تھا، انہوں نے انکار کیا تھا، آج کاغذ قلم دے کے دہلیز حسن پہ کھڑے۔ تدبر ہے، حکمت ہے میرے بادشاہ کا، علم جیسا علی کا تھا،
جیسے علی کے پاس تھی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ شاید جنگ نہ کرنی آتی تھی. ایک جملے میں بتاؤں امام حسن علیہ السلام کی شجاعت ہے. عباس حسن کے شاگرد تھے. ابو الفضل العباس کو جنگ صفین میں میدان میں بھیج کے ٹیلے پہ نیزہ اور تلوار چلانے کا طریقہ حسن سکھا. جناب عباس کے بھی استاد اور کتابیں بھری پڑی ہیں. جنگ صفین میں جب دریا پہ قبضہ ہوا تو علی کے نوکروں نے آ کے کہا مولا پانی پہ قبضہ ہو گیا. علی خاموش ہے. یا پیچھے بجلی کسی تیزی سے گھوڑا سوار نکلا. علی نے پیچھے سے بات کہا حسن تو کہاں جا رہا ہے؟ فرمایا بابا ان سے جا کے پوچھو پانی میری ماں کا حق ہے اور حسن اپنی ماں کے حق میں کسی کا قبضہ برداشت نہیں کرے. بہادری شجاعت. اور جب حاکم شام نے مسجد میں بیٹھ کے بیعت کروانی شروع کی اور امام حسن شام کے وقت مسجد میں پہنچے تو اس کے پاس سونے کے سکوں کے ڈھیر تھے. جو بیعت کرنے آتا اسے دیکھتا, اس کی شخصیت کے مطابق اسے نواز رہا تھا. شام کے وقت امام حسن آئے. امام حسن کا مسجد میں آنا تھا. اس نے اپنے نوکر سے کہا اب تک جتنا خزانہ تقسیم کیا ہے اس کا دگنا حسن کے قدموں پہ رکھا. دگنے خزانے کا امام حسن کے قدموں پہ آنا تھا. امام نے کہا یہ مجھے کیوں دے رہا ہے؟ اس نے کہا اٹھا کے لے جا, حسن میں ہندا کا بیٹا ہوں. اس نے اتنا جملہ کہا یا امام حسن پلٹے. سامنے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آ رہا تھا. جو بلا سنیے گا, دوڑتا ہوا امام حسن کے قریب آ کے کہا مولا میں نے منت مانی تھی, میری منت پوری ہوئی ہے. میں نے منت مانی تھی, میری منت پوری ہوگی. میں آپ کی نالین سیوں گا. مولا میں نالین سی کے لوں. مولا نے فرمایا ہم نے تیری منت کو قبول کیا. اسے کہا مولا ایک منت تھی ایک حسرت تھی. منت پوری ہو گئی, حسرت پوری کرنی ہے. امام نے کہا حسرت کیا تھی؟ اس نے کہا منت تھی نالین سیوں گا, منت پوری ہو گئی. حسرت تھی ہاتھوں سے پہناؤں گا. حسرت یہ ہے اپنے ہاتھوں سے آپ کے قدموں پہ, قدمین مبارک پہ یہ نالین رکھو. اس نے اپنے ہاتھ سے امام کے دائیں پاؤں پہ نالین پہنا. امام نے پیچھے مڑ کے خزانے کا ڈھیر دیکھا. امام نے کہا اٹھا, تو نے دشمن کے دربار میں میری عزت کی ہے, یہ سارا خزانہ میں تجھے دیتا ہوں. حاکم شام نے کہا حسن سخاوت کرنے سے پہلے خزانہ دے. امام نے کہا چپ ہو جا, میں فاطمہ کا بیٹا ہوں. میں زہرا کا بیٹا, جنت کا مالک حسن, حسین کا امام حسن. بس کیونکہ جنازے درمیان میں پڑے. بانی مجلس بابا جی کا حکم ہے زیادہ دیر مصیبت پڑی جائے. حق بھی یہی بنتا ہے جب جنازے پڑے ہوں. سادات و غیر سادات سے معافی مانگ کے کہوں گا اس وقت مجلس میں 2 جنازے پڑے ہوئے. دونوں جنازوں کو ایک بار میں مولا حسن کا واسطہ دے کے کہتا ہوں غور سے دیکھنا. یہ 2 جنازے, یہ پہلا جنازہ وہ ہے جو زینب نے بھیجا تھا, وہ جنازہ وہ ہے جو مسلمانوں نے واپس بھیجا. جب یہ جنازہ آ رہا تھا میرا پرسہ ہو گیا. ہمیشہ جس طرح جنازے کو دیکھیے گا بادشاہ کے جنازے کے تیروں پہ پھول لگے ہوئے. جس نے سجایا ہے حسین اسے ہمیشہ سلامت رکھے. ہم سے حسن کے جنازے کی شبی پہ تیر برداشت نہیں ہوتے. اللہ جانے وہ کیسی بہن تھی جس نے حسن کے جنازے سے تیر کھینچا. تیر کھینچ کے قبر محمد کی طرف منہ کیا, رو کے کہتی نانا تو کہا کرتا تھا حسن میرا امیر بیٹا ہے اور حسین میرا غریب بیٹا ہے. نانا گھر آ کے اپنے امیر کا جنازہ دیکھ, پھر مجھے بتا تیرا امیر ایسا ہے تو تیرا غریب کیسا. کوشش کرنا چیخیں اتنی بلند ہونی چاہیے کیونکہ جنازے چیخوں میں اٹھتے ہوئے اچھے لگتے ہیں. جب کسی گھر سے جنازہ آئے اور پیچھے سے کوئی چیخیں مار کے رو رہا ہو, جنازے پہ لوگ پوچھتے ہیں یہ اس کا کیا لگتا تھا, یہ اس کا کیا لگتا تھا. جب تو چیخیں مار کے روئے گا سکینہ پھپھی کا دامن ہلا کے کہے گی اما یہ جو چیخیں مار کے میرے باب حسن کے جنازے پہ رو رہا ہے اما یہ ہمارا رشتہ دار ہے. بی بی رو کے دی ناز سکینہ یہ ہمارا عزادار ہے. سکینہ کے دی اما یہ کربلا میں ہوتا مجھے شیور تماچے نہ. کوشش
چیخوں میں اٹھے گا. میں منت کروں گا یہ جنازہ تنہا نہیں آیا. اس جنازے کے ساتھ وہ بھی آیا ہوا ہے جس کا اپنا جنازہ نہیں اٹھا تھا. اس جنازے پہ وہ بھی ہے جس کے بازو ساتھ نہیں. جنازہ اٹھے میں ایک منت کروں گا. امام حسین کا سب سے چھوٹا ذکر کروں, منت کروں گا. منت کر کے کہوں گا جب جنازہ اٹھے نا, رش کیونکہ زیادہ ہے, جنازے میں جلوس میں جانا ہے, کوشش کرنا جنازے میں اگر کوئی 4 سال کا بچہ ہو, اگر جنازے میں کوئی 4 سال کی بچی ہو, اس سے دھکا نہ دینا. ہو سکتا ہے سکینہ بابے کے جنازے پہ آئے. منتوں سے اٹھے گا جنازہ, چیخوں میں اٹھے گا جنازہ. مل گئی زہر کائنات کے شریف ترین امام کو, زہر ملی ہوئی ہے, امامے کے پیچ کھلے ہوئے, امامے کے پیچ کھلے, اور جناب حسن مدینے کی گلیوں میں روتے ہوئے, کبھی اس دیوار پہ کبھی اس دیوار پہ. جناب فروا کے دروازے پہ آ کے حسن گر گئے, رو کے کہتے ہیں فروا دروازہ کھول. جناب فروا تڑپ کے اٹھی, دروازہ کھولا, امام حسن کی حالت کیا, رنگت زرد, امامے کے پیچ کھلے ہوئے ہیں. بی بی فروا دیکھیں کہ مولا آپ کی یہ حالت کیسے ہوئی؟ فرمایا میری حالت چھوڑ, جلدی کر میرا قاسم جگا, جلدی کر میرا شہزادہ جگا. 3.5 سال کا شہزادہ ماں نے ہاتھوں پہ اٹھا کے بابے کے سینے پہ لٹایا. قاسم کی آواز آئی, اماں مجھے گرم ریت پہ کیوں سلا دیا؟ ماں کی آواز آئی, آنکھیں کھول, گرم ریت نہیں, بابے کا زخمی سینہ. اب مجھے بول کے بتاؤ, جب امام حسن کو زہر ملی, جناب قاسم جس کی مہندیاں اٹھاتے, اس بادشاہ کی عمر مبارک جتنی کربلا میں حسین کی سکینہ کی عمر. ماں نے قاسم اٹھا کے بابے کے سینے پہ سلایا. قاسم کبھی بابے کی داڑھی چومتا, کبھی سینہ چومتا. بابا سینہ اتنا گرم کیوں ہے؟ فرمایا قاسم باتیں کرنے کا وقت, جلدی کر, پھپھی کے دروازے پہ جا. جنازے مجلس میں ہیں, ایک دعا کہوں, آمین ضرور کہنا. میرا اللہ کوئی بہن سو رہی ہو سے بھائی کی موت کی اطلاع نہ ملے. سوئی ہوئی بہنوں سے بھائیوں کی موت کی اطلاع برداشت نہیں ہوتی. کوئی بہن سو رہی ہو, بابا حامد شاہ جی سے بھائی کی موت کی اطلاع نہ ملے. حسن کی آواز ہے, بابا جا کے کیا کہوں؟ امام حسن نے قریب بلایا, جناب قاسم کا امامہ اتارا, مدینے کی ریت قاسم کے سر پہ ڈالی, قاسم کا گریبان چاک کیا, قاسم کی آستینیں پلٹی. فرمایا اب تو کچھ نہ کہنا, تیرا چہرہ دیکھ کے پہچان جائے گی تو یتیم ہو. 3.5 سال کا شہزادہ مدینے کی گلیوں میں کبھی آستینیں دیکھتا ہے, کبھی کھلا گریبان دیکھتا ہے. قاسم روتا روتا پھپھی کے دروازے پہ آیا, دروازہ کھولنا چاہا, دروازہ بند تھا. شہزادہ قاسم نے دروازے پہ منہ رکھا, اب آہستہ آہستہ رو رو کے کہا, اماں دروازہ کھول, اماں میرے بابے کو زہر مل گئی ہے, اماں میرا بابا چند لمحوں کا مہمان ہے. اللہ جانے جو ماتم کرنے آئے, جسے پتا وہ حسن کے جنازے میں. جناب قاسم رو رو کے کہہ رہے تھے, اماں دروازہ کھول, اماں میرا بابا چند لمحوں کا مہمان ہے. یا بستر طہارت سے تڑپ کے اٹھی علی کی عالیہ بیٹی, رو کے کہتی, اماں فضت جلدی کر, چراغ روشن کر, اماں میں نے خواب دیکھا ہے میری ماں کا پہلو سے ہاتھ اٹھا ہوا ہے, اماں دعا کر میرے پیکے گھر میں خیر ہو. جناب فضا نے چراغ جلایا, ادھر سے بی بی فضا نے دروازہ کھولا, قاسم کا ماتھا دہلیز پہ آیا. فضا کی آواز آئی, بچے اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تھوڑی
यतीम कासिम। अली की बेटी की चीख निकली, आवाज़ आई कलसूम जल्दी बुर्का ले गया। अभी मैं बाबे का जख्मी सर नहीं भूली, अभी मैं माँ का पहलू नहीं भूली। मुसलमानों ने फिर मेरा घर उजाड़ दिया। चीखें मारती हुई बहनें भाई के दरवाजे की तरफ दौड़ी। उधर से शहजादे की हालत क्या, जिगर के टुकड़े कट कट के बह रहे। कासम की माँ तश्त लेके खड़ी है। मौला हसन की आवाज आई, फरमा जब मेरी बहनें आए ना ये छुपा लेना, मेरे जिगर के टुकड़े देख के मेरी ज़ैनब मर न जाए। और जो बहनों वाले बैठियों में कैसे जुमला पढ़ूं। इधर से बीबी ज़ैनब की पहली चीख आई, बीबी फरवा रही जिगर के टुकड़ों में चादर दी। बीबी ज़ैनब का कांधे पे हाथ है, फरमा ना छुपा, मैं हाथों पे लेने आई हूं। मुझे मेरी माँ बता के गई थी कासम के जिगर के टुकड़े हाथों पे ले, ना छुपा, मैं हाथों पे लेने। आ गई अली की सारी औलाद। इमाम हुसैन ने सीने की टेक दी। इमाम हसन हुसैन के सीने के साथ बैठे, आंखें बंद। हुसैन की दाढ़ी आंसुओं से भरी हुई है। मौला हसन की आवाज आई, हुसैन जी बादशाह। हुसैन मेरी ज़ैनब का। मौला आपका दायां पांव पकड़ के बैठे। मेरी कलसूम कहाँ है? मौला बायां कदम पकड़ के बैठी। मेरा ज़ैनुल आबिदीन कहाँ है? वो दीवार के साथ खड़ा रो रहा है। मेरा अकबर कहाँ है? वो मिट्टी पे बैठा रो रहा है। मेरा कासम कहाँ है? मौला वो फरवा के हाथों पे तड़प रहा है। मौला हसन की आवाज है, हर कोई आ गया, किसी ने मेरे गाजी को नहीं बुलाया। इतना जुमला कहना था, जो अब्बास के मुरीद बैठे हो, जो अलग उठाते हो गाजी का, जनाब फिजर रो के कभी 7 दफा बुलाने गई हो, कभी इस दीवार से टक्करे मारता है, कभी उस दीवार पे सर मारता है, रो के कहता गाजी भी जिंदा हो, हसन को भी मदीने में जहर मिल रहा। अम्मा फिजा मेरा अब्बास खुला। जनाब फिजा दरवाजे पे, मौला गाजी जी। अम्मा फिजा, मौला गाजी बादशाह हसन बुला रहे। बिला तशबीह यूं बदन कांप रहा है अब्बास, चेहरे पे जलालत, यूं हाथ बांध के जख्मी हसन के करीब है। जी मौला। इमाम हसन ने बंद आंखें खोल के अब्बास का चेहरा देखा। अब्बास, अब्बास, अब्बास। जी मौला। अब्बास अपना दायां हाथ दे। अब्बास का हाथ पकड़ के हसन ने अपने सर पे रखा। फरमाया वादा करो, जो हुसैन कहेगा वो करेगा। अब्बास कदमों में गिर गया, रो के कहता मैंने कितने सबर करने हैं। 19 रमजान मेरे बाबे के सर पे ज़रब लगी, मैं मिन्नतें करके कहता रहा मेरी तलवार दे दो, कातिल कूफे में है। आपने कहा हम गरीब हैं, मैं चुप कर गया। यूं हाथ जोड़ के मौला गाजी की आवाज आई, मौला आपने जो कहना था कह दिया। मुझे सिर्फ इतना पता है, आपकी माँ ने मेरी दुआ मांगी थी। हाँ गाजी मांगी थी। फरमाया किस लिए मांगी थी? सिर्फ इसलिए मांगी थी ना कि औलाद के साथ वफा करूं। मौला मैं कितनी देर चुप रहूंगा? इतना कहना था। ये हसन रोते रोते फरमाया ज़ैनब मेरे करीब आ, कलसूम मेरे करीब आ। दोनों बहनों के चादर के पल्लू पकड़ के अब्बास के हाथ में दिए। रोकत अब्बास वादा कर, जब तक तेरी जिंदगी है मेरी ज़ैनब की चादर ना उतरे, मेरी बहनों के पर्दे का तू वारिस। कितना पढ़ो बस। भाई के सीने पे भाई का सर था। कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। भाइयों ने गौसल दिया, भाइयों ने कफन दिया, बड़ी मुश्किल से बहनों ने जनाजा छोड़ा। भाई
بھائی جنازہ اٹھا کے علماء کرام ممبر پہ بیٹھے ہیں اور میری خوش بختی ہے تینوں علماء کرام تینوں ہی سید ہیں, تینوں اولاد رسول ہیں. میں ان کا نوکر ہو کے ان سے منت کر کے پوچھتا ہوں, مجھے بتاؤ دروازہ زہرا سے قبر رسول کا فاصلہ کتنا تھا؟ قدموں کا فاصلہ تھا. یوں ہی امام حسین جنازہ لے کے بازار میں آئے. بازار میں جنازے کا آنا تھا. مسلمان سب باندھ کے کہتے حسین کون ہے؟ فرمایا میرے بھائی کو زہر مل گئی ہے, میں اس کا جنازہ لے کے جا رہا ہوں. کہاں لے کے جا رہا ہے؟ فرمایا پہلو رسول میں دفن کرنے جا رہا ہوں. یہ دیکھ دے قبر رسول تم سیدوں کی جگیر نہیں ہے, جنازے کو واپس لے کے جا. ادھر اتنا کہنا تھا, حسین نے عباس کو دیکھا, عباس نے حسین کو دیکھا. ابھی عباس نے کوئی جملہ بولنا تھا یا کسی نے سفید رومال سے اشارہ کیا, 300 تیر کمانوں میں آیا, تیروں کا کمانوں پہ آنا تھا. عباس نے جنازہ زمین پہ رکھا, عباس نے حسین کو دیکھا. حسین ایک ایک تیر انداز کے سامنے جا کے اور نہ مارو نہ مارو نہ مارو, تیر مارنے کا شوق ہو کربلا میں آ جانا, وہاں روکنے والا کوئی نہ ہو. 2 منٹ کے لیے کوشش کرنا جو آنکھیں پھیرنا نہ ہو سکی, رو نہ سکو, چیخ ضرور مارنا. جنازہ زہرا کے قریب بیٹھے حسین ایک ایک کے سامنے جا کر نہ مارو, تیر مارنے کا شوق ہو کربلا میں آ جانا, وہاں روکنے والا کوئی نہ ہوگا. 70 تیر حسن کے جنازے پہ آ گئے. عباس نے جنازہ زمین پہ رکھا. جو مجھے بتاؤ جن بہنوں کے بھائیوں کے جنازے قبرستان جائے وہ بہنیں کوئی کمروں میں بیٹھی ہوتی ہے, بہنیں دروازے پہ کھڑی ہوتی ہیں. زینب دروازے پہ کھڑی تھی, یہ عباس جلال کے ساتھ آیا. بی بی زینب رو کدی کلثوم کو آ کر لے کے جنازہ گئے تھے, واپس عباس تنہا آ رہا ہے. عباس زینب کے سامنے آیا. بی بی روکر رخ غازی کہاں جا رہا؟ روکتا تجھے تیری ماں کا واسطہ, ایک بار مجھے تلوار دے دے, میں جا کے پوچھوں میرے حسن کا قصور کیا تھا. حسین کی آواز ہے زینب عباس کو روک لے, جنازہ واپس آ رہا. زینب غازی کو روک. عالیہ نے عباس کے سینے پہ ہاتھ رکھا. چپ عباس, چپ عباس, چپ عباس, چپ. عباس روتا روتا قدموں میں گر گیا. ادھر سے زخمی جنازہ زینب کے صحن میں داخل ہوا. حسین کی آواز ہے زینب کوئی دوسرا کفن لا. بہن نے بھائی کے گلے میں باہیں ڈالی. آخری سطر پڑھوں گا, یہیں سے تابوت اٹھے گا. بہن نے بھائی کے گلے میں باہیں ڈالی. لیکن لوگ جنت سے کفن کے ٹکڑے 5 آئے تھے. ایک رسول لے گئے, ایک بابا علی لے گیا, ایک ماں زہرا لے گئی, ایک میں نے حسن کو دے دیا تھا. اب حسین ایک ٹکڑا کفن کا ہے, وہ تیرے حصے کا میں نے بچا کے رکھا ہے. اتنا جملہ کہنا تھا, کربلا کا غریب دربا آواز آئی میرے حصے کا کفن لا, مجھے ضرورت ہی نہیں ہوگی, میرا کفن بھی حسن کو پہنا. زینب نے حسن کے جنازے سے تیر نکالنے شروع کیے. آواز آئی حسین جیسے میں نے تیر نکالا ویسے اکبر کے جگر سے برشی تیر نکالا. مومنین